اس مہنگائی کے بعد پاکستانی عوام کو دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کی رعایا، بادشاہ سلامت طرح طرح کے مظالم ڈھا رہا، طرح طرح کے ٹیکسز لگا رہا کہ وہ کسی طرح عوام بیدار ہو اور اس سے انصاف کا مطالبہ کرے، لیکن عوام اتنی ٹھیٹھ کہ وہ مظالم کو سہتی چلی جاتی تھی اور کوئی مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ بڑا پریشان ایک دفعہ اپنے خاص وزیر کو بلا کر کہا کہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میری عوام بیدار ہو اور میری عوام مجھ سے پھر انصاف کا تقاضا کرے، میں انصاف فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کل سے ایک اور قانون لاگو کرتے ہیں عوام پر کہ کل سے جو بھی محنت مزدوری کے لیے نکلے گا وہ شہر کے اس پل سے گزرے گا، اور پل پر ہم اپنے سپاہیوں کو بٹھاتے ہیں اور صبح گزرنے والے کو 10 جوتے مار کر ان کو وہاں سے رخصت کریں گے، اس کے بعد وہ اپنی محنت مزدوری کریں۔ شاید اس سے عوام میں کوئی بیداری آ جائے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ بادشاہ کو پسند آیا مشورہ اور اگلے دن باضابطہ طور پر اس قانون کا آغاز کیا اور تمام عوام تک یہ پیغام پہنچایا کہ کل سے جو بھی محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فلاں پل سے گزرے اور وہاں ہمارے سپاہی اس کو جوتا ماریں گے، 10 جوتوں کے بعد پھر وہ اپنی محنت مزدوری کے لیے جائے گا۔ صبح سلسلے کا آغاز ہوا اور پبلک وہاں جاتی رہی اور ان کے سپاہی 10 جوتے مارتے اور وہ روانہ ہوتے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا پہلا دن گزرا کوئی احتجاج نہیں، دوسرا دن گزرا کوئی احتجاج نہیں، تیسرا دن گزرا پھر وہی عوام ہے، برداشت کرنے والی عوام ہے، مصیبت سہنے والی عوام ہے، مطالبہ نہیں کر رہی۔ بڑا پریشان ہوا، لیکن تیسرے چوتھے دن خبر آئی کہ بادشاہ سلامت آپ کے محل کے باہر بڑا احتجاج ہو رہا ہے، عوام جمع ہو چکی ہے۔ وزیر نے کہا اب سخت احتجاج ہوگا، اب شاید یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے ساتھ محل کے باہر آئے اور عوام سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے۔ اس وقت عوام یک زبان ہو کر کہنے لگی کہ آپ نے ہم پر طرح طرح کے ٹیکسز لگائے، ہم نے برداشت کیا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے، ہم نے برداشت کیا، لیکن اب ہمارے بچوں کی روزی روٹی کی بات آ گئی ہے، اب ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عوام نے یک زبان ہو کر جو جملہ کہا وہ ہم سب کے لیے سننے کے لیے اور خاص کر پاکستانی عوام کے لیے بہت اہم ہے کہ کیا مطالبہ تھا اس عوام کا۔ عوام نے یک زبان ہو کر کہا بادشاہ سلامت آپ نے پل پر جو اپنے سپاہیوں کو بٹھایا ہے، 2 سپاہی بٹھائے ہیں اور ہمیں صبح جاتے وقت گھنٹوں لگتے ہیں لائنیں لگا کر جوتے کھا کے جانے کے لیے، چونکہ افراد آپ کے کم ہیں وہاں پر۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ آپ برائے مہربانی آپ وہاں پل پر اپنے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ ہمیں لائنیں لگا کر گھنٹوں بیٹھنا نہ پڑے، جلدی ہم جوتے کھائیں اور فوراً ہم اپنے وقت پر اپنی مزدوری تک پہنچ سکیں۔ یہ مطالبہ تھا عوام کا۔ لیکن آج ہماری پاکستانی عوام کے آئے دن مختلف طریقوں سے کبھی پیٹرول کا بم گرایا جاتا ہے، کبھی بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے، کبھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، کہ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی، 233.89۔ ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی۔ کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی، اور ایل ڈی او کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی۔ لیکن ہماری عوام بھی اسی طرح بحث ہو چکی ہے، غفلت کا شکار ہے۔ بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیٹرول پمپ پر جس دن پیسے بڑھ گئے تھے اور 233 ہو گئے تو وہاں لائن لگی ہوئی تھی، لوگ اپنی ٹینکیوں میں پیٹرول بھر رہے تھے، اور مطالبہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، مطالبہ یہ تھا پیٹرول پمپ والوں سے کہ بھائی جلدی سے کرو، 2-4 افراد کو بٹھاؤ اور مختلف جگہوں پر ان کو بٹھا کے جلدی ہمیں پیٹرول دے دو، ہمیں لائنیں لگانی پڑتی ہے، ہمیں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
ہماری پاکستانی عوام کے لیے. جب تک اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرو گے تو اسی طرح اشرافیہ IMF کے کہنے پر غریب عوام پر مظالم ڈھاتے رہیں گے اور ہماری اشرافیہ جو ہے وہ انجوائے کرتی رہے گی. ہمارے ہی ٹیکسز سے 100 نہیں 200 افراد کا جو ہے قافلہ حج کر کے آئے گا. وہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی, تو یہ تو انجوائے کرتے رہیں گے, یہ ہمارے پیسوں سے عیاشیاں کریں گے, لیکن غریب عوام پستی چلی جائے گی. یہ بڑا پیغام ہے ہماری پاکستانی عوام کو. ہوشیار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرو.